اصل نام نعمان ہے۔ نعمان کے معنی بتا دے۔ فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا۔ نعمان ماشاء اللہ، حاجی ابو بکر اور حاجی رمضان، مرحبا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شب عرس ہے، اور آپ کا اصل نام جو ہے نا وہ نعمان ہے۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت۔ تو نعمان کے معنی ہے غالباً نعمتیں پانے والا۔ مفتی صاحب اگر کچھ فرما دیں اس میں۔ انشاءاللہ۔ میں امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عورت خوشبو لگا کر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان تھا۔ اس نام کی لطافت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمان لغت میں اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جسم کی پوری مشینری کام کرتی ہے۔ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی دستور اسلام کے لیے محور اور عبادات و معاملات کی تمام احکام کے لیے روح کی طرح ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ نعمان کے معنی سرخ یعنی ریڈ اور خوشبودار گھاس کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے اجتہاد و استنباط سے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی تھی۔ حوالہ الخیرات الحسان پیج نمبر 31۔ تو آپ نے یہ لغوی معنی بھی سنے نعمان کے، اور وہ معنی بھی سنے جو آپ کے شان ہے۔ اس طرح کے سرخ اور خوشبودار گھاس بھی اس کے معنی ہے، اور آپ کی کاوشوں سے فقہ اسلام یعنی مسائل اور احکام جو ہیں شریعت کے، ان کے ساری دنیا میں یہ مہک کے ایسے ایسے مسائل آپ نے قرآن و حدیث سے استنباط کیے، نکالے اور امت کو پیش کیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کیا۔ امام اعظم نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ آپ کا یہ قول ملتا ہے کہ جیسے بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کو تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا صحابہ کرام بھی کسی کے مقلد تھے؟ تو یہ اتنا نہیں سوچتے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات موجود ہے تو اب کسی اور امام کی ضرورت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے براہ راست، اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، اور صحابہ کرام کی فضیلت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا ولی، قطب، غوث، کوئی بھی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم لوگوں کو تقلید کی ضرورت ہے کہ ہم امام کی تقلید کریں، اور ہمارے امام، یہ چاروں امام برحق ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بھی برحق ہیں، اور سب نے جو بھی مسائل بیان کیے 100% قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے، اپنی مرضی سے نہیں۔ سب یہ اولیاء کرام تھے، اور آپس میں مطلب یہ نہیں کہ کوئی شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی میں کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی مطلب لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، سب کے سب مسلمان اور اچھے مسلمان ہیں، جو اچھے ہیں، جن کے عقائد میں معاذ اللہ کو فتور ہے، خرابی ہے، فساد ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ صرف یہ نہیں کہ شافعی یا مالکی یا حنبلی یا حنفی ہونے کے ناطے ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے سارے اچھے لوگ ہیں۔ خود دعوت اسلامی میں آپ کو ایک تعداد ملے گی شافعیوں کی۔ پاکستان میں ٹھیک ہے شافعی کم ہے، باہر تو ہے نا، دیگر ممالک میں شافعی آپ کو ذمہ دار ملیں گے الحمدللہ، مدرس ملیں گے شافعی، کئی طلبہ شافعی ملیں گے آپ کو الحمدللہ۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ حنبلی بھی ہوں، مالکی بھی ہوں۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان، اور آپ بہت بڑے مجتہد، فقی، مجتہد کو یوں سمجھے کہ اصل مفتی جو ہوتا ہے نا یہ مجتہد ہی ہوتا ہے، باقی جو اب جو جیسے مفتی ہیں یہ مجتہد نہیں ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجتہد مطلق کے بارے میں کہ صدیوں سے ہوا ہی نہیں کوئی، یعنی 100 یا کچھ زیادہ کل مجتہد اسلام میں ہوئے، نہیں وہ تو شاید کل مجتہد جو ہے 100 یا سے زیادہ ہوئے، لیکن سب کی مطلب یعنی کہ وہ باقی نہیں ہے مقلدین، بعضوں کے ہوں گے بعضوں کے نہیں ہوں گے، تاہم یہ کہ 4 یہ امام اس میں مشہور ہوئے، بہت مشہور ہوئے، اور اب تک یہ ان کی تقلید کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ کہ صدیوں سے پھر کوئی مجتہد مطلق مجتہد نہیں ہوا، یعنی سینکڑوں سال گزر گئے۔ تو اب جو کوئی گلی میں کھڑے کھڑے یا کسی مطلب سوشل میڈیا کے کلپ میں آپ کو مجتہد ہونے کا دعویٰ کرے تو کسی اچھے سلجھے ہوئے سنی عالم سے رجوع کرنا، وہ بتائے گا کہ مجتہد کیا ہوتا ہے، اور اسی کو جا کے پوچھنا جو بولے میں مجتہد ہوں، اس کو بولنا کہ مجتہد بولتے کس کو ہیں، اگر آئیں بائیں شائیں کرے تو سمجھ جانا۔ جیسے کبھی کبھی مجھے تو خیر امام مہدی ٹکرے ہیں، اسے میں مہدی ہوں، امام مہدی کا ایک تو سید ہونا شرط ہے، وہ سادات کرام میں سے ہوں گے، اور بھی اس کے شرائط ہیں اور نشانیاں باقی ہیں کہ ابھی وہ آئی نہیں ہے، تو امام مہدی کہاں سے یہ آ گیا، تو یہ تھوڑا کریک ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کو کچھ گھوم جاتی ہے، کچھ ذہن میں بیٹھ جاتا ہوگا تو میں مہدی ہوں۔ تو مہندی تو ہو سکتا ہے لگانے کی، مہدی نہیں ہو سکتا۔ تو امام مہدی آئیں گے، یقینی طور پر آئیں گے، لیکن ابھی تھوڑا وقت ہے۔ تو کوئی امام مہدی کا دعویٰ بھی کرے، اسے پکڑ کر کسی عالم کے سپرد کر دینا، وہ اس کو سمجھائیں گے کہ مہدی کس کو بولتے ہیں، امام مہدی کون۔ خیر یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو امام اعظم کا وہ قول میں عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم کا اس طرح کا قول ہے کہ میں نے جو بھی مسئلہ بیان کیا الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیا، اگر قرآن و حدیث سے میرا مسئلہ آپ ٹکراتا پائیں، میرا فتویٰ قرآن و حدیث سے آپ ٹکراتا پائیں تو اس کو زمین پہ دے ماریں، اس طرح کا قول ملتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ تو انہوں نے اپنی دانست میں قرآن و حدیث کو جو سمجھا، وہ مسئلے کو سمجھا، وہ نکالا اس سے اور امت کو پیش کیا، اپنی ذاتی رائے کو اس میں دخل نہیں دیا، ورنہ اس طرح کے اقوال آپ کے ملتے کہ میں اگر ذاتی رائے کو دخل کرتا تو اس طرح کے مسائل میں بعد انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ میں یوں کرتا، لیکن اب وہ مثالیں پہلے دی ہیں میں نے، اب دیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور خواہ کا کوئی اپنی مطلب عقل اور ہوشیاری کے لگام ڈال کر گھوڑا دوڑائے گا تو مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کے وہ بیچارہ مشکل میں نہ پڑ جائے۔ ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سالڈ، اسے چاروں ائمہ کرام، چاروں امام سالڈ، سارے مجتہد جو ہوئے اسلام میں سب کے سب سالڈ، ہمارا سب پر مطلب اعتقاد ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی عرس بھی گزرا، یہ آپ کے وصال مستند کتابوں کے اعتبار سے رجب کے آخری دن رجب کا تھا، اس دن آپ کا وصال ہوا، جمعہ شریف کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ اور یہ بھی قول ملتا ہے بعض بزرگوں کا کہ جب ہم دفن کر کے آئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تدفین سے فارغ ہو کر ہم آئے تو ہم نے شعبان کا چاند دیکھا۔ تو یوں ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال یہ رجب شریف کے بالکل اینڈ پر ہوا ہے، آپ کی وفات شریف۔ الحمدللہ پہلی شعبان کو تو میں نے یہ لوگو دیکھا تھا مدنی چینل پر، یوم امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے مدنی چینل پر سارا دن یہ لوگو جگمگاتا رہا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔